بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے عباد، میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیبُ دعوت الداعی، جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا۔ اذا دعان، جب بھی وہ دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس لازم ہے کہ وہ بھی مجھے جواب دیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد پائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نجم شیراز اور سلوہ نجم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج رحمت کے عشرے کی 10ویں سحر ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج رحمت کے عشرے کی آخری سحر ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری یہ دعا ہے کہ ہماری زندگیوں کی، ہمارے ملک کی سحر ہو جائے اس لمبی اندھیری رات سے، جو اذیت اور غم اور دکھوں کی ایک لمبی ظلمناک رات ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ انعام رمضان کے مہینے میں دیا، لیکن ابھی تک ہم اس انعام کا، جو نعمتیں اس گھر، اس ملک کی صورت میں، اس زمین کی صورت میں ہمیں ملی ہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائے۔ سو اللہ ہمیں توفیق دے اس رمضان، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے اور یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ جب بھی آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم کہیں پیچھے رہ گئے، ہم دور رہ گئے، دور نکل گئے، تبھی تو ہم ہر روز 365 دن میں 5 دفعہ اور 48 ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی طرف، اس راستے کی طرف نہیں جن سے آپ ناراض ہیں، غضب ہے آپ کا، اور ان کا بھی نہیں جو راستہ جانتے ہوئے بھی گمراہ ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی احساس ہو جائے صراط مستقیم مانگنی چاہیے۔ آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، ابھی ہم سوچ رہے تھے ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے کہ آج ہم ایسی ایک ٹریٹ، ایک ایسی کیریکٹرسٹک، ایک ایسی کوالٹی، ایک ایسی صفت انسان کی کہ جس سے ہر چیز شروع ہوتی ہے، اور کل کی سحر میں جو ہم نے بات کی اور اس سے پچھلی سحر میں ہم نے جو بات کی، وہ سب کی سب جڑی ہوئی ہے۔ یعنی ہر قسم کی جو ہدایت ہے زندگی میں، وہ جڑی ہوئی ہے ایک صفت کے ساتھ، اور اس صفت کا نام ہے لسننگ، سننے کی صلاحیت، سماعت بھی کہتے ہیں اس کو۔ سلوہ، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ لسننگ کتنی ضروری ہے، اور ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے اور ترجمہ بھی بتایا، اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جب میرے بندے تجھ سے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتائیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، پکارنے والے یعنی دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ لازم ہے کہ وہ بھی مجھے جواب دیں، کیونکہ اللہ 2 وے کمیونیکیشن مانگ رہے ہیں ہم سے، وہ بھی مجھے جواب دیں، ایمان لائیں مجھ پہ اور رشد پا جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو سن رہے ہیں، اللہ از لسننگ بیکاز ہی از سمیع علیم۔ اللہ سنتے ہیں، چاہے گناہ گار پکار رہا ہو، چاہے ایک پروفیشنل اسیسن پکار رہا ہو، چور پکار رہا ہو، کوئی بھی پکار رہا ہو، اللہ سنتے ہیں۔ لیکن کیا ہم سنتے ہیں؟ when he responds، جب وہ جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جواب دیتا ہوں۔ آج کی سب سے جو امپورٹنٹ، جو ہم جس صفت کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ ہے لسننگ، کہ سننا کتنا ضروری ہے۔ سلوہ، کیا کہیں گے آپ؟ Sorry, what did you say? Just kidding. سلوہ نے سنی نہیں میری بات۔ You know, when we're born, جب ہم پیدا ہوتے ہیں، one of the first things that we recognize, because our eyes aren't really working properly yet, جب آنکھیں بھی ٹھیک کام نہیں کر رہی ہوتی، لیکن جو پہلی چیز ہم سنتے ہیں، and we don't know how to speak, جب بولنا بھی نہیں آتا، is we hear and recognize ہم سنتے اور پہچانتے ہیں our mother's voice. اپنی ماں کی آواز۔ And that's why babies get calm اور when they even hear the mother's in the voice. wombs،
even in the wombs, because they've been listening to it for ماؤں کے 9 months. بطنوں میں so- بھی بچہ آواز سن رہا ہوتا ہے ماں کی. And Allah says in the Quran, in Surah 16, Al-Nahl, ayat 78, واو. that we brought you out of the wombs of your mothers and you knew nothing. سورہ نحل 16 آیت 78 سلوہ نے کوٹ کیا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ ہم تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں میں سے نکالتے ہیں اس حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, بلینک آئے تھے بالکل. Blank canvas. And we gave you hearing, ہم نے number one, تمہیں سماعت دی, vision, دیکھنے کی صلاحیت دی, بصارت, intelligence and understanding. اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت, یعنی ایک دل, افئدہ, دل دیا. 3 چیز. 3 چیزیں. سب سے پہلے چیز listening سب سے ability. پہلی چیز listening. So listening is not just a physical hearing ability. Why am I translating your Urdu into Urdu? Habit. So سب سے پہلی ہیبٹ جو ہے وہ سننے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے. Then So it's not just about your physical ability to hear. It's, are you listening? یہ بڑی اچھی بات کی سلوہ نے کہ یہ صرف ایسا نہیں کہ ہمارے جو کان ہیں یہ جو نظر آ رہے ہیں ہمیں کہ وہ تو سب کے سنتے ہیں, تو پھر سنتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم کہتے نہیں کبھی, تم سنتے نہیں ہو یار. Sometimes our children, Yes. you know, we ask them to do something 5 times. ہاں بیٹا ذرا ادھر آؤ, آپ نے بچے کو بلایا, جی امی آئی نہیں, They're not really Still listening. there. They can hear you, but they're not سن listening. رہے ہیں نہیں آ رہے. سو سلوہ یہ پوائنٹ بنا رہی ہیں کہ سننے کا جو معیار رکھا ہے دنیا میں بھی یہی معیار ہے کیونکہ اللہ کا معیار ہے, اور اللہ کا بھی یہ معیار ہے کہ سننے کا معیار یہ ہے کہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. Respond. That's how I tell my daughter to let me know that you've Yes. heard me and understood, because it comes together as a package, understanding as well. آپ By بات کرتے رہیں, responding. آپ بات کرتے رہیں اور سامنے والا جو ہے وہ سر بھی نہ ہلائے اور سن رہا ہے, تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار تمہیں بات سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے ہم رسپانس چاہتے ہیں کہ جب ہم بات کریں تو سامنے والا کوئی جواب دے, کچھ بتائے. سو اللہ نے سماعت کا معیار یہ رکھا ہے کہ سن کے رسپونڈ کرو, کہ جب بھی تم دعا کرتے ہو میں جواب دیتا ہوں, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, بس تم بھی تو جواب دو مجھے. Exactly. سو وہ جو ہم فلموں میں دیکھتے تھے کہ وہ خط لکھتا رہا اور ہیروئن کا جواب ہی نہیں آیا, پتہ یہ چلا کہ وہ اس کے ابا نے خط ہی جلا دیا تھے, تو وہ 30 سال کے بعد جب بوڑھے ہو کے ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ میں نے جو خط لکھے تھے وغیرہ مجھے تو ملے ہی نہیں. تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ہمارے پاس سارے جواب پڑے رہ گئے اور 1400 سال سے پڑے ہوئے ہیں, ہم نے رسپونڈ ہی نہیں کیا, جواب ہی نہیں دیا, بال ہمارے کورٹ میں ہی رہ گئی. اور خطرناک بات یہ ہوئی کہ ہم سناتے رہے اللہ کو, وہ تو سمیع علیم ہے, ہم روز دعا کرتے ہیں, لیکن جو جواب آ رہا ہے وہ نہیں سنتے کیونکہ ہماری ٹیوننگ کہیں اور ہوئی ہوئی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دعا کا جواب یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز دے دو جو ہم نے مانگی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہ ہو, آپ کے بچہ 10,000 چیزیں مانگتا ہے آپ سے, آپ نہیں دیتے. 10 سال کے بچے کو گاڑی کی چابی دے دیں گے کیا؟ نہیں, آپ نے کوئی آؤڈی شاؤڈی لی ہے اور آپ نے 15 سال کے بچے کو دے دی اور اس نے جا کے باہر سامنے والوں کے گیٹ میں ہی مار دی, تو آپ کی جو ہے وہ 2-3 کروڑ روپے کی گاڑی وہ زیرو ہو گئی. سو آپ نہیں کریں گے ایسا. سو اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں, تو جب وہ نو کر رہا ہے آپ کو, اگر ہم نے اس ٹائم پہ چیک نہیں کیا, ہم نے نہیں سنی اس کی بات, تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے حصول کے اندر پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائیں اور بہت سارے رانگ ڈیسیجنز کر لیں, غلط 2 نمبری میں چلے جائیں, کرپشن میں چلے جائیں. اور اگر اللہ نے پہلے دن ہی آپ کو کہہ دیا کہ دس از ناٹ گڈ فار یو, تمہارے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے, You know, یا اس کا یہ حل ہے. یس, every day we're saying, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ ہر نَسْتَعِينُ. روز ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. Abd meaning, you know, slave or servant. And the job of a slave or servant is to follow instructions. So how can we follow instructions and say that we're following your instructions to Allah when we're not actually listening? بڑی We have خوبصورت to مثال ہے, hear the instructions, understand the instructions, and then we can follow. بڑی اچھی مثال دی سلوہ نے, اور وہ بھی اس صورت سے دی, اس چیپٹر سے دی جو آپ روز پڑھتے ہیں, جس کو اچھی طرح جانتے ہیں, جو ہم ہر جگہ بخشش پہ, قبرستان میں, کسی کے اس پہ تعزیت پر جاتے ہیں, ہر روز 48 ٹائمز 48 دفعہ دن میں پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد, ہم صرف آپ کے غلام ہیں, و ایاک نستعین, صرف آپ سے تعاون چاہتے ہیں.
تو غلام کا کام ہوتا ہے حکم کو فالو کرنا. تو سلوہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے حکم سنا ہی نہیں تو آپ فالو کیسے کریں گے؟ We learn by listening. آپ ایک ایسی میڈ رکھ لیں, ایک ایسا شیف رکھ لیں, کوک رکھ لیں گھر میں, جب اسے آپ کہیں کہ بیٹا ذرا روٹی ڈال دو, وہ آپ کو سجدے کرنا شروع کر دے, لیکن روٹی ڈال کے نہیں دے رہا. تو آپ ایسی میڈ کو نہیں رکھیں گے. تو ایاک نعبدو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو میں آپ کا حکم میں آپ مجھے دیں گے میں سنوں گا, and I will do it. So سننا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری پوری زندگی ویسٹ ہو سکتی ہے اگر ہم نے غور سے نہیں سنا, اور اگر اللہ کی بات ہی نہیں سنی جس نے بنایا تھا تو پھر کیا سنا. سو ہم نے, سلوہ نے بڑی اچھی آیت کوٹ کی کہ ہمیں کان دیے, جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیں کان ملے, ہمیں آنکھیں ملیں, اور ہمیں یہ دل ملا. یہ تینوں چیزیں ہم نے جس نے دی تھی اس کے لیے استعمال ہی نہیں کی. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہم نے یہ تینوں چیزیں ایڈورٹائزنگ میں استعمال کی. ابھی اس وقت بھی یہ تینوں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. غور کریں کہ آپ سن رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے, سماعت, بصارت, اور آپ کے دل پہ بات لگ رہی ہے. یعنی کوشش ہماری یہ ہے کہ آپ کے دل کو بات لگے تاکہ آپ قرآن کھول لیں, آپ کی زندگی میں ایک اویکننگ ہو جائے, آپ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ایکٹیویٹ ہو جائیں, کچھ زندگی میں بہتر کرنا شروع کر دیں, آپ کی لائف ایلیویٹ ہو جائے, آپ کے گھر کے اندر تھوڑا سکون آ جائے, امن آ جائے, ہمارے کاروبار میں, اکانومی میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جائے, ہم تھوڑا سا ٹھہر جائیں, ٹھنڈے ہو جائیں. سو یہ تینوں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. آپ کوئی بھی کولا خریدتے ہیں, کوئی بھی چیز خریدتے ہیں مارکیٹ میں جا کے, آپ کو کان سے اس کا ایڈ سنایا جاتا ہے بڑی خوبصورت سی آواز میں, آنکھوں سے آپ کا فیوریٹ سٹار آپ کو دکھایا جاتا ہے, اور آپ کے دل پہ وار کیا جاتا ہے کہ یہ والی چیز خرید لو. We listen to our desires. Yes. We listen to money. We listen to hunger. Yes. We listen to fear. Do we listen to Allah? Yes. تو سلوہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہر چیز کو سنتے ہیں. ہم پیسے کی آواز کو سنتے ہیں, ہم اپنے باس کی آواز کو سنتے ہیں, ہم سٹاک کی آواز کو سنتے ہیں, پراپرٹی اوپر نیچے ہلکی سی بھنک بھی آ جاتی ہے, ہم رسپونڈ کرتے ہیں کہ یار یہ اتنے لاکھ کا فائدہ ہو رہا ہے, اتنے کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے پلاٹ کے اوپر, پراپرٹی کے اوپر, فوراً بیچو. سو ہم نے وہی تینوں ایبیلٹیز ہر کام کے لیے استعمال کی, صرف ایک چیز کے لیے استعمال نہیں کی. چلے میں آپ کو ایک اور اچھی مثال دیتا ہوں. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سو آسک یور سیلف کہ صبح سے شام تک کوئی ایسا کام ہے جو ہم بغیر سمجھے کرتے ہیں؟ کوئی ہم فرینچ میں پیپر دیتے ہو صبح جا کے, کوئی ہم کیا کہتے ہیں بغیر سمجھے مائکرو ویو اوون کو یوز کرتے ہیں کیا؟ بغیر سمجھے فریج کو یوز کرتے ہیں, بغیر سمجھے کوئی بھی کام کرتے ہیں, بغیر سمجھے کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں, بغیر سمجھے جو ہے وہ ہم ڈرائیونگ کر سکتے ہیں کہ ہم نے لیفٹ لین میں جانا ہے, رائٹ لین میں جانا ہے. پاکستان سے باہر بھی جائیں گے تو آپ کو پہلے اچھی طرح پریکٹس کرنی پڑے گی کہ میں نے اگر کینیڈا میں ہوں تو میری جو ہے وہ پاکستان سے بالکل الٹی ڈرائیونگ ہے. سو بغیر سمجھے ہم صبح سے شام تک کوئی کام نہیں کرتے, صرف ایک کام کرتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے اللہ اکبر. ناؤ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ کہ کیا ہم کیوں بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں, کیوں تلاوت کر رہے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. اور اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے گا ابھی جب جمعہ آئے گا اور سب مسجد میں ہوں گے, تو آپ باہر کھڑے ہو جائیں مسجد کے, اور جو بھی باہر آتا ہے اس سے پوچھتے رہیں کہ آج امام صاحب نے کیا پڑھا, اس کا کیا مطلب تھا, اس کا کیا مقصد تھا, ہم نے سجدہ کیوں کیا, تو آپ کو جواب مل جائے گا. اور یہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا پوری زندگی, ہم نے بھی ایسے ہی پڑھا. سو اگر سنا ہی نہیں تو پتہ نہیں کتنا بڑا انعام, کتنی بڑی اللہ کی نعمت, اللہ کی بلیسنگ جو ہے وہ ہم مس کر جائیں. ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ بہت غور سے سن رہے ہیں. آج آپ کو کچھ حوالے اور دیں گے قرآن اور حدیث کے, کچھ واقعات, کچھ مثالیں, کچھ اپنے زندگی کے ایکسپیرینسز, کہ وقت پہ سن لینے سے کیا فائدہ ہو جاتا ہے اور نہ سننے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں. میں اپنی لائف سے بھی بتاؤں گا کہ کیا کیا نقصان ہوئے اور کیا کیا فائدے ہوئے. سو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کہیں مت جائیے, الف ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن پہ میں اور سلوہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم. فضلہ تو
میں کلاواں کوئی تے ہووے میرے کو ازلا تو میں کلاواں کوئی تے ہووے میرے کو ایک واری تے میرے ربا راز حیاتی دا تو کھول مجھے اپنی خطا منظور میں عاجز میں معذور ہر جانب تیرا نور رکھ اپنے سے نہ تو دور مجھے اپنی خطا منظور میں عاجز میں معذور ہر جانب تیرا نور رکھ اپنے سے نہ تو دور تیری غلامی کا تو کر پاؤں میں دعویٰ تیری غلامی کا تو کر پاؤں میں دعویٰ میں مٹی دا باوا کر دے مینوں ساوا میں مٹی دا باوا کر دے مینوں ساوا مولا ازلاں تو میں کلاواں کوئی تے ہووے میرے کو ڈور جدائی والی توڑ ٹوٹے ہوئے میرے دل کو جوڑ مجھے اکیلا نہ تو چھوڑ مینوں تیرے کرم دی لوڑ ڈور جدائی والی توڑ ٹوٹے ہوئے میرے دل کو جوڑ مجھے اکیلا نہ تو چھوڑ مینوں تیرے کرم دی لوڑ نہ باقی ہو کوئی ہستی کا الجھاوا نہ باقی ہو کوئی ہستی کا الجھاوا میں مٹی دا باوا کر دے مینوں ساوا میں مٹی دا باوا کر دے مینوں ساوا مولا اللہ اللہ مولا تیرا کرم جد پاندے وچھڑے ہوئے مل جاؤں دے نہ گمراہ ہوندے نہ ٹھوکر کھاندے ہر رستے وچ ملدا منزل دا پرچھاوا میں مٹی دا باوا کر دے مینوں ساوا 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 مولا ازلا تو میں کلاواں کوئی تے ہووے میرے کو ایک واری تے میرے ربا نیڑے ہو کے Wow, zabardast. Thank you, Salwa.
So did you know what I was saying? Did you understand? You were singing about repentance, right? Repentance, yes. مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے آج. رحمت کے عشرے کی آخری سحر ہے. And میں مٹی دا باوا, like I'm made of dust, Barren. and کر دے مینوں ساوا, Life. give me life, make me green. تو یہ دعا ہے اس وقت پورے پاکستان کے لیے, ہر پاکستانی کے لیے, جہاں جہاں آپ دنیا میں ہیں, اور انسانیت کے لیے تو ہے ہی, لیکن ظاہر ہے اپنوں کے لیے جن سے ہم ہیں اور جس ملک سے ہمیں سب کچھ ملا ہے, کہ ہم سب کو اللہ وہ زندگی دے دے جس کے لیے ملک بنا ہے, خوشحالی ہو. اور اللہ کو خوشحالی دینے میں کوئی روک سکتا ہے, کوئی دیر ہے, اس کو تو کن فیکن کرنا ہے. لیکن وہ کن فیکن تب کرتا ہے جب ہم کن فیکن کو ویلڈ کرواتے ہیں, جب ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ اس کی رحمت جوش مارے. جب ہم اس کا غضب مانگتے رہیں گے, جب ہم وائلیشنز کرتے رہیں گے, تو وہ کیوں کن فیکن کرے گا؟ کیونکہ کن فیکن جو ہے وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے بائی دا وے. یہ تو اس کی ڈھیل ہے, یہ تو اس کی ایک سمجھ لیں مہلت ہے جو اس نے ہمیں دی ہوئی ہے, کہ اوکے شاید آج یہ بدلیں گے, شاید آج یہ بدلیں گے. سو اللہ gives a certain period of time. اور کوئی بھی قوم اگر اس ٹائم کے اندر ریئلائز کر لیتی ہے, کیونکہ انسان تو غلطی کا پتلا ہے, ہم تو بہت ساری قوموں سے غلطیاں ہوئی ہیں. اور قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے, یعنی جہاں انڈیویجولز کی توبہ اور مغفرت کا ذکر ہے, وہاں پوری قوم نے معافی مانگی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم نے معافی مانگی تھی, اور اللہ نے ان کو معاف کیا, ان کو نجات دی. جو ان کے اوپر قابض تھے لوگ, فرعون اور اس کا پورا سسٹم, موسیٰ کی قوم کو اللہ نے نجات دی, جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور وہ کیسے نجات دی؟ کہ انہوں نے معافی مانگی اللہ سے, انہوں نے اپنی غلطیوں کو ریئلائز کیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں, ہم سے غفلت ہوئی, ہم غلط ادھر ادھر نکل گئے, ہم نے وہ جو بچھڑا بنا لیا تھا اپنی خواہشات سے اور اپنے زیورات سے اور اپنی چیزوں سے ملا کے, انہوں نے ایک فالس معبود بنا لیا تھا. You know what happened to Adam when he made mistake and then afterwards said, ربنا ظلمنا انفسنا, یعنی آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی, تو اللہ نے وہ مثال ہمارے لیے ریکارڈ کر لی کہ آدم علیہ السلام سے غلطی, انہوں نے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. but why he made the mistake? Because he did not listen. He did not listen. That don't touch this. ہاں, بڑی خوبصورت مثال دی کہ ان سے غلطی کیوں ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے سنا نہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ اس شجر کے قریب نہیں جانا. 2 شجر ہیں, شجر طیبہ اور شجر خبیثہ, اس پہ کسی اور دن بات کریں گے, پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. لیکن آج جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں سننے پہ. سو یو ہیو ریٹن سم تھنگ. سلوہ نے ایک بڑی زبردست نشید لکھی ہے, اس کا نام ہے مائے اللہ. اس کا تعلق بھی لسننگ سے ہے. تو would you like to recite a few verses for our youth? So let's hear it. Now My Allah. I'll try to make you cry now. Yeah, try to make me cry. I cry easily. Bismillah. Bismillah. My Allah, won't you please support me through this time? My Allah, I am only yours and you are mine. When the darkness of it all falls down on me, I turn towards the only light I see. My Allah, I'm listening to all you have to say. My Allah, now I'm convinced there is no other way. Will you guide me on the journey through your ayat? Show me your medicine for everything
oxygen so I could breathe. My Allah, you've given me a reason to believe. Whoa, you've given me a reason to believe. What would you say? Because उस reason को सुनेंगे ही नहीं तो believe कैसे करेंगे? Beautiful. It took me somewhere else. You know, thank you. When your mother tells you that don't put your finger in that wall socket because you'll get electric shock. And little kid, curious nature, wants to test it out. So they put their finger in the wall socket, an electric shock comes. Then they realized, should have listened to my mother. جب آپ بچے کو ایک ماں کہتی ہے کہ یہ اس کے قریب نہیں جانا, یہ جو ساکٹ ہوتا ہے جس پہ آپ ٹیپ لگا دیتے ہیں یا وہ اس کے وہ کورز آتے ہیں, تو جب وہ پھر بھی آؤٹ آف, کیونکہ تجسس ہوتا ہے بچوں میں, کیوریوسٹی ہوتی ہے, وہ پھر بھی انگلی ڈالتا ہے, اور جب اس کو کرنٹ لگتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے ماں کی بات سننی چاہیے تھی. تو اسی لیے آج ایک بہت ہی اہم صفت, انسان کی ایک صفت اللہ نے اس کو دی ہے, سننے کی صلاحیت. اور اگر ہم وقت پہ سن لیتے ہیں, جب والدین صبح سے شام تک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ڈگری کر لو, ڈگری کر لو, ڈگری کر لو, پڑھ لو, پڑھ لو, پڑھ لو بعد میں, اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ٹائم اتنی جلدی گزرتا ہے آپ کی لائف کا جب آپ ڈگری لے سکتے ہیں, جب آپ کوئی میجر کر سکتے ہیں, اور لیٹر ان لائف جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں, بہت ساری کیا کہتے ہیں اونچ نیچ آتی ہے. تو میں انگلینڈ میں تھا کافی سالوں سے, اور کووڈ کے دنوں میں جو ہے وہ ٹورز بھی بند ہو گئے اور ظاہر ہے سب کچھ رک گیا. سو میں نے کہا کہ کیوں نہ کوئی جاب, کوئی ایسی چیز کی جائے کہ جس سے آپ تھوڑا بہت گروسری چلتی رہے گھر میں. تو جتنی بھی اچھی جابس تھیں, جب میں ایسی دیکھ رہا تھا کہ یار مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ سب ڈگری سے ریلیٹڈ تھیں. اور میں نے زندگی میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں گیا, لیکن میں نے ڈگری کمپلیٹ نہیں کی, کیونکہ پہلے میں کرکٹ کھیل رہا تھا پروفیشنل, اس کے بعد وہ میوزک شروع ہو گیا, بینڈ بنا لیا, تو ڈگری چھوڑ دی بیچ میں, اور ضرورت بھی نہیں پڑی اس کی. لیکن وہ ایک پیریڈ ایسا آیا 1-1.5 سال کا کہ مجھے پہلی دفعہ زندگی میں احساس ہوا کہ ارے یار میرے پاس ابھی اگر اس وقت بیچلرز والی ڈگری ہوتی تو کتنی ساری چیزیں آسان ہو جاتی. میں کہیں پڑھا بھی سکتا تھا, میں کچھ کہیں جا کے لیکچر دے سکتا تھا, حالانکہ میں ویسے بھی دے سکتا ہوں, لیکن وہ دنیا کہتی ہے ڈگری دکھائیں. سو ڈگری ٹائم پہ کر لیں گے, جو والدین کی بات سن لیں گے, جو آپ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ پہ ٹائم لگا رہے ہیں, پیسہ دے رہے ہیں, کھلا پلا رہے ہیں, گھر کی چھت ہے, سو وہ آپ کو ٹائم پہ زندگی کے جب نشیب و فراز آئیں گے تو آپ کو کام آ جائے گی, آپ چاہے اس ڈگری کو استعمال نہ بھی کریں. سو یہ خیر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, حالانکہ میں خود کشتیاں جلا کے ایک ون ٹریک مائنڈ آدمی ہوں, اور وہی کرتا ہوں جو مجھے کرنا ہوتا ہے. سو it's good to listen to, pay attention to your parents, your teachers. They have the wisdom. They have the wisdom. From experience. انہوں نے مار کھائی ہوتی ہے زندگی میں, ایکسپیرینس کیے ہوتے ہیں, آپ کو مار کھانے سے بچا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ مثال ہم اکثر دیتے ہیں کہ اگر میں نے ساکٹ میں انگلی دے کر سیکھا ہے تو ہمارے بچے ساکٹ میں انگلی کیوں دیں, وہ اتنا لمبا راؤنڈ لگا کر کیوں آئیں, ان کو نقصان کیوں پہنچے, ان کو نفسیاتی اور جسمانی نقصان کیوں پہنچے. سو ان کو بچانے کے لیے آپ ایڈوائز کرتے ہیں, تو بچوں کو سن لینا چاہیے. اور ہر ایج پہ پہنچ کے لگتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی. سو ایک میں آپ کو یہ آج ریکویسٹ کروں گا ساری یوتھ سے کہ جب والدین کوئی بات سمجھایا کریں, چاہے آپ وہ بات جانتے بھی ہیں, تو یہ نہ کہا کریں کہ جی مجھے پتہ ہے, کیونکہ یہ ایگوئسٹک سی بات ہوتی ہے, والدین کو بہت ہرٹ کرتی ہے یہ. آپ کہا کریں جی اچھا ٹھیک ہے. Problem is we always think we know best. So آپ کو 1 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ یار میں تو بالکل جاہل تھا. ہمیں روز پتہ لگتا ہے, کیونکہ جب آپ روز قرآن کے ساتھ ہوں گے آپ کو روز اپنی جہالت کلیئر ہوگی کہ میں کتنا جاہل ہوں, میں کتنا اگنورینٹ ہوں. سو خاص طور پہ والدین کو, ٹیچرز کو, بڑوں کو ضروری نہیں ہے ڈیفینسو ہونے کی. آپ جانتے بھی ہیں تو اس کو ایز اے ریمائنڈر لے لیں
کیونکہ قرآن بھی ہر روز ریمائنڈر دیتا ہے. تو کیا ہم کیا کہیں اللہ کو, جی مجھے پتہ ہے. اللہ کی غلطی پھر کرنی ہے. سو ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی سمپل ڈیڈ, سمپل سی نیکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی سفارش کرو لوگوں کے لیے اور اس میں تمہیں بھی حصہ ملے گا. تو اچھی سفارش, کہیں پہ بھی اچھی بات کسی کے لیے کر دینا, کسی کو اچھی ایڈوائز کر دینا. یہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں, یہ جو الف ٹی وی کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ایگزیکٹلی اسی حدیث پہ عمل کر رہا ہے. اور یہ قرآن میں آیت بھی ہے کہ جو اچھی سفارش تم کرتے ہو اس میں تمہارا حصہ بھی ہے, اور جو بری سفارش کرتے ہو اس میں بھی تمہارا حصہ ہے. سو اسی ٹی وی سے, اسی کیمرے کی آنکھ سے آپ مس گائیڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ مس لیڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ قوم کا وقت, براڈ کاسٹ ٹائم برباد بھی کر سکتے ہیں, آپ جنریشن کو سپوائل بھی کر سکتے ہیں, آپ جنریشن کو کہیں اور لگا سکتے ہیں. اور اسی سکرین سے, اسی کیمرے کی آنکھ سے, اسی سوشل میڈیا سے آپ اچھی سفارش بھی کر سکتے ہیں. سو وائی ناٹ. یہ ایک سمپل سا ڈیڈ یہ ہے کہ بری تھاٹ کو پی جائیں, اچھی بات کو بول لیں, تو خود بخود آپ کے انوائرمنٹ میں ایک پازیٹیوٹی آ جائے گی. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کہیں مت جائیے. آج سماعت پہ لسننگ پہ بات کر رہے ہیں, اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ آف آور لائفز. کہیں مت جائیے. السلام علیکم. سی یو ان اے منٹ. جی ویلکم بیک. میں اور سلوہ آپ کا بڑا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے, کیونکہ وہ ٹیمپو بریک سے ٹوٹ جاتا ہے, آپ کا بھی ہمارا بھی, لیکن بریک بھی ضروری ہوتی ہے. تھوڑا سا ری گروپ کرنے کا بھی ٹائم مل جاتا ہے تاکہ آپ کو کم ٹائم میں زیادہ بہتر طریقے سے آپ تک بات پہنچائیں, کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے اور ہماری یہ پالیسی ہے کہ براڈ کاسٹ ٹائم کو پازیٹیولی یوز کرنا ہے زندگی میں, اور بہتر سے بہتر طریقے سے آپ تک بات پہنچانی ہے. جی سلوہ, you were saying. You know, there's a very good saying that are we listening to understand or are we listening to reply? ڈیلی صبح سے شام تک ہمارے آرگیومنٹ ہوتے ہیں, ہم کوئی چیز کنوے کرتے ہیں اپنی کیا کہتے ہیں گھر کے کسی ملازم کو, اپنے کسی آفس کولیگ کو, اپنے گھر کے اندر میاں بیوی, بچے. تو یہ ہر وقت اپلائی ہو رہی ہوتی ہے, یہ جو سلوہ نے جو بات کی, کہ کیا ہم سمجھنے کے لیے سامنے والے کی بات سنتے ہیں یا جواب دینے کے لیے سنتے ہیں. It's one of the biggest communication issues. اور یہ جو کمیونیکیشن ہے, یہ اس کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے. Everybody wants to be کہ میں heard. بجائے سامنے والے کے پوائنٹ آف ویو کو, سامنے والے کے پرسپیکٹیو کو, اس کے خیال کو یا اس کی بات کو سمجھنے کی بجائے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ بات, میں اس کی پہلے پوری بات سمجھوں تاکہ پھر اس کی سمجھ یا جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے میں اس کے حساب سے اس کو جواب دوں. ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب صرف یہی ہو کہ اوکے. Even with little kids, small kids, you know, if they're having a lot of tantrums, they're crying a lot, most of the time it's because they're frustrated. They feel like they're not being heard. It's very important to listen, to really listen, and with empathy, like you understand where that person is coming from. تو یہ ایک چھوٹے بچے کے لیے بھی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس چھوٹے بچے کی بات کو بھی سننا, کیونکہ بچہ تو بچہ ہے. تو یہ جو کمیونیکیشن کا جو پرابلم ہو جاتا ہے, جس سے پھر بات کہیں سے کہیں, آپ نے ملازم سے کہا کہ دیکھو یہ ویٹ ٹاول ہے, اس کو ٹائم سے آپ اٹھا کے باہر ڈال دیا کرو. نہیں, وہ اصل میں باہر جگہ نہیں تھی, وہ آپ کو 10 آگے سے ڈیفینسو وہ دے گا, حالانکہ صرف یہ کہنا ہوتا ہے جی کہ اوکے, اور بات ہی ختم ہو جاتی ہے. سو ہم اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اتنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں صرف یہ بتانے میں کہ نہیں وہ میں جو ہے وہ میں تو غلطی نہیں کرتا, یا میں تو کبھی کبھی ریمائنڈر ہوتا ہے. And all the time we're praying, Allah, please hear me, hear my prayer, I need this, please help me, please listen, hear me. But are we listening to Allah? Allah is saying in the Quran, do not gossip, do not backbite, be kind to others, forgive, control your anger, don't call offensive nicknames to other people, do best speech, best action. There's so many clear instructions or advices which help us to have a smooth ride in life. Are we listening to him?
Now you'll have to translate this. Lambi یعنی speech. اللہ ہمیں اتنی ساری انسٹرکشنز دے رہے ہیں قرآن مجید میں کہ کسی کے بارے میں گمان نہ کرو، کسی کی زندگی میں تجسس نہ کرو، غیبت نہیں کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، برے القاب سے نہ پکارو، گالی گلوچ تو بہت دور کی بات ہے. تو کیا ہم سن رہے ہیں؟ یہاں پر مجھے ایک آیت یاد آتی ہے کہ یہ جو اللہ کی بات سننا اور نہ سننا ہے، اس میں فائدہ اور نقصان کیا ہے. ہم اللہ سے ہر وقت رحمت چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، لیکن رحمت کو اللہ نے کس چیز سے جوڑ دیا ہے؟ آپ کو حیرانی ہوگی سن کے. ہم رحمت سمجھ رہے ہیں ھذا من فضل ربی، جب گھر بنا کے باہر لکھتے ہیں نا ھذا من فضل ربی، وہ تو اس کے فضل میں سے اتنا سا ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے جو اس نے ہر کسی کو دیا ہوا ہے. جو اس کو نہیں بھی جانتا اس کو بھی اس نے گھر دیا ہوا ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی اس نے سب کچھ دیا ہوا ہے. اس کا جو ایکچوئل فضل، جو رحم، جس کو ہم رحمت سمجھ رہے ہیں، یہ گھر، گاڑیاں، پیسہ، یہ جو دنیاوی سکسیس کو ہم صرف رحمت سمجھ رہے ہیں، یہ تو اس کی رحمت کا ایک ڈاٹ ہے. جو اصل رحمت ہے اس دنیا اور آخرت کی، جو یہاں پہ بھی آپ کو چل رکھتی ہے، یہاں پہ بھی آپ کو آپ کے مقصد تک، آپ کی منزل تک پہنچاتی ہے اور آگے بھی آپ کو ویلکم کرواتی ہے، وہ رحمت کیسے ملتی ہے؟ سورہ اعراف 7 آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے. کون پڑھ رہا ہے اس کا نام نہیں لکھا ہوا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ. یہ بات بڑی مزیدار ہے. پہلے کہتے ہیں غور سے سنو، پھر کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ. جب آپ غور سے کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے ہی خاموش ہوتے ہیں. You're already silent when you're listening to someone, carefully. We need to silence our thoughts. تو اس کے بعد دوبارہ کیوں کہنا پڑا اللہ کو کہ خاموش ہو جاؤ؟ اس کا مطلب ہے اندر سے خیالات بھی چل رہے ہوتے ہیں بات سنتے ہوئے کبھی کبھی. تو اس کی بہترین مثال یہ ہے جو میرے استاد ہمیشہ دیتے ہیں کہ جب پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ ہوتا ہے، لاسٹ اوور ہوتا ہے، لاسٹ اوور کی لاسٹ بال ہوتی ہے اور وہ فائنل ہوتا ہے اور لاسٹ بال پہ 4 رنز چاہیے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی ٹی وی کے آگے سے گزر کے دکھائے تو پلیٹ آئے گی، جو آپ کے ہاتھ میں گلاس ہوگا وہی آئے گا. تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ ٹی وی کے آگے سے گزر جائے، باہر زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، کچھ بھی گر جائے. ایسے ہوتے ہیں ہم سارے اس وقت کہ یہ اب بالر فیلڈ سیٹ کر رہا ہے، مطلب سانس رکا ہوا ہے، جو ہے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہیں. لیکن قرآن سنتے ہوئے، اللہ کی بات سنتے ہوئے، جو کہ فیصلہ ہے اللہ کا، یہ والی کیفیت کیوں نہیں ہے؟ When we pray, we're thinking, what am I cooking for dinner tonight? دماغ ادھر ادھر کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو جائے، تم پر رحمت ہو جائے. اللہ نے رحم کو، رحمت کو جوڑ دیا اللہ کی بات سننے سے، کیونکہ اللہ کی بات سننے سے ہو سکتا ہے کہ وہ دروازہ کھل جائے اس وقت جس کے لیے آپ نے اگلے 20 سال ٹکریں مارنی ہیں غلط دروازوں کے اوپر. If I say to you, like, listen, don't touch that button. Water will fall on your head if you touch that button. And your mind is somewhere else in your phone or اور something. ایسا ہوتا ہے. And you're not really listening. You're like, yeah, okay, but you didn't actually listen. Yeah, like when we're driving and you don't pay attention to Yes. that baji who's saying, take the next left, take the next left. اور Then you ہم نے go اس the وقت wrong کہیں way. اور فون آ گیا بیچ پہ یا دماغ کہیں اور چلا گیا، آپ وہ ایگزٹ مس کر گئے. تو پھر وہ آپ کو کہے گی کہ اب 6 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ایگزٹ آئے گا. تو کبھی کبھی زندگی میں جو ایگزٹ ہے وہ بہت سالوں کے بعد آتا ہے اور کبھی نہیں بھی آتا، کیونکہ بہت سارے ڈیمیجز، بہت سارے نقصانات وہ ہوتے ہیں جو irreparable ہوتے ہیں، جن کو ریپیئر نہیں کیا جا سکتا، جن کو دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا. Listening forms relationships. We can't have a relationship does not exist without listening. So کوئی بھی that's رشتہ بغیر سنے، human to human, to your parents, to your siblings, to your uncles, aunties, to your husband, to your wife, to your kids, to your friends, ہر to رشتے your کے job. Then what about our relationship with Allah? یعنی جب کوئی رشتہ ہی نہیں چل رہا بغیر سنے، تو اللہ کے ساتھ رشتہ بغیر سنے کیسے یہ رشتہ سکسیزفل ہو سکتا ہے؟ اور میاں بیوی کے بیچ میں بھی، کیونکہ آئی تھنک اٹس اے یونیورسلی خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ بندے جو ہے وہ بات نہیں سنتے.
Is that right? Yeah. If I don't listen to you What? and you if I don't listen to you and Kya? what you like, what you don't like, then I'm just going to get it all wrong and we're not going to have a very ہاں، good ایک دن time. صحیح آپ کے کہنے کے مطابق کھانا نہ بنے تو آپ کو بس چل جائے گا. رائٹ؟ And you've got سو اسی طرح جو ہے وہ جب آپ کی بیگم بھی آپ سے کوئی چیز کہتی ہے، چاہے وہ آپ کو آپ پہلے بھی کہہ چکے تھے اس کو، جب وہ کوئی 10ویں دفعہ کوئی چیز کہتی what would you like for dinner tonight? جب وہ 10ویں دفعہ آپ کو کوئی چیز یاد دلاتی ہے وہ آپ نے یہ چیز کرنی تھی، تو 10ویں دفعہ بھی جو ہے وہ سن لیا کریں. No, if I ask you what you want to eat and you tell me I want chicken karai and then dinner time comes and I say here you go I made pilau, will you be happy? تو یہ تو ہمارے گھر کی گفتگو شروع ہو گئی. تو بڑی اچھی مثال دی سلوا نے کہ آپ نے چکن کڑھائی کا کہا اور سامنے سے پلاؤ آ گیا تو پھر تم خوش ہو گئے. تو یہ ٹرانسمیشن کے دوران مجھے میسج بھی دے دیا گیا ہے کہ جب میں کچھ کہوں تو وہ پہلی دفعہ ہی سن لیا کرو اور کر دیا کرو، ورنہ چکن کڑھائی کی جگہ پلاؤ آئے گا. تو ہم ایک بریک پہ جانے والے ہیں. اس سے پہلے ہم ایک کوئز اور ایک سوال آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ شب معراج کا تذکرہ قرآن حکیم کی کون سی سورہ میں کیا گیا ہے؟ جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو اس کا جواب بھی آپ کو دیں گے، اور ہم کنکلوڈ بھی کریں گے کہ یہ جو سننے کی صلاحیت ہے اس کو کیسے ہمیشہ ایکٹیو رکھا جائے، کیونکہ یہ آتی جاتی بھی ہے کہ کچھ دن آپ بڑا غور کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ کی جب سے ٹیک اوور ہو گئی اور آپ کہیں اور لگ گئے اور آپ نے غور کرنا، اندر کی آواز بھی سننا چھوڑ دی، اللہ کی آواز سننا چھوڑ دی. سو کہیں مت جائیے، میں اور سلوا آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، ہم سب کو بہت سیکھنے کو مل رہا ہے، اور اپنی اپنی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی اپنی کوتاہیاں اور غلطیاں بھی ریکال ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ جو میں بول رہا ہوں اس کے اوپر مجھے خود عمل بھی کرنا ہے. تو اس لیے بول کے آپ کمٹ بھی ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی بولنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری رسالت کو چاہے ایک آیت بھی جانتے ہو، کیونکہ جب آپ بولیں گے تو پھنسیں گے، پھر لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے، پھر لوگ آپ کو واچ کریں گے اور پھر آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. تو اس لیے اچھی بات ہوتی ہے Okay. ہے نا. ول یو لسن ناؤ I'm watching اینڈ you. واچ می. اوکے اوکے، سو ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ڈونٹ گو اینی ویئر. السلام علیکم. جی ویلکم بیک. الف ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہہ رہے ہیں آپ کو، اور آپ بڑی ہی انہماک سے، بڑے ہی فوکس کے ساتھ سن رہے ہیں. آج فوکس کر رہے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہم بڑی ہی ایک بیسک اور سب سے اہم صفت ایک انسان کے اندر کوالٹی، وہ ہے سننے کی صلاحیت. اور سننے کی صلاحیت آپ کا ٹائم بچاتی ہے، سننے کی صلاحیت آپ کی انرجی بچاتی ہے، سننے کی صلاحیت آپ کو کم ٹائم میں زیادہ سمجھ دے دیتی ہے، کم وقت میں زیادہ رزلٹ دے دیتی ہے، کیونکہ آپ نے زیادہ غور سے سنا تھا. ایک ہی کلاس روم ہوتا ہے، ایک ہی ٹیچر ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی انرجی اور کوالٹی کے ساتھ سب کو سنا رہا ہوتا ہے، اور کچھ اسٹوڈنٹ زیادہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں، باقی مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں، یا ادھر ادھر پنکھا دیکھ رہے ہیں، ٹیچر کو دیکھ رہے ہیں، اس کے کپڑے دیکھ رہے ہیں، اس کی شکل دیکھ رہے ہیں، یا گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ کب ختم ہوگا، یا کہیں میسیجنگ میں لگے ہوئے ہیں، یا کہیں آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، اور وہ نہیں سنتے، اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنا لارج ڈفرنس آ جاتا ہے ان میں اور ان اسٹوڈنٹس میں جو غور سے سن رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے سننا از دا کی ٹو سکسیس، یہ چابی ہے کامیابی کی. جی سلوا، آپ کچھ بتائیں گی؟ ہاں، کوئز کا جواب لے لیجئے پہلے. وہ جو شب معراج کا جو تذکرہ ہے وہ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کی، جس کو سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں. سو اس کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا کہ وہ جو ایک رات میں
اپنے بندے کو اقصیٰ سے ادھر لے گئی. تو وہ جو معراج کی جو پوری رات کا جو تذکرہ ہے وہ آپ سورہ بنی اسرائیل سورہ الاسراء 17 کی آیات کے اندر پڑھ سکتے ہیں. جی سلویٰ آپ کچھ بتائیں گی سننے کے اوپر؟ In Surah 54, سورہ القمر Al-Qamar, ayat 17, 17 نمبر آیت میں it says, Bismillahirrahmanirrahim, we have indeed made the Quran easy for your remembrance, for zikr. اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. We've made it easy for you to understand and remember. اور ہم نے کتنا مشکل بنا دیا ہے. Is there anyone who needs it? کوئی ہے کہ جس کو چاہیے؟ Allah is talking directly and asking a question. Ek sawal, a question. Is there anyone who needs it? Now, what happens when we say, yes, I need it, please. The best student in the class puts their hands up first, right? They want to learn, so they're the first to learn and the first to do it and the first to benefit from the results. تو جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے، جو سب سے پہلے کویسچن کرتا ہے، جو سب سے پہلے رسپونڈ کرتا ہے، تو فرسٹ کم فرسٹ سرو. Now, issue comes when because there are two parties here. If we're not listening to Allah through His instructions in the ayats of Quran, if we're not listening, اگر ہم نہیں سن رہے اللہ کی بات کو، if we're not paying attention to Allah, we are listening to whom? تو اگر ہم اللہ کی بات کو پہ توجہ نہیں دے رہے اس وقت، تو پھر ہمارا دماغ کدھر ہے؟ We are کس کو سن listening. رہے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑا جیسے خون. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، شیطان کبھی آپ کو عربی میں نہیں بولے گا. یعنی ہم اردو بولنے والوں کو سوچے ذرا کہ آپ ایک دم اندر سے کوئی عربی میں بولنا شروع ہو جائے تو آپ چھلانگ لگا دیں گے چھت سے کہ یہ اندر کون آ گیا ہے. تو وہ اتنا سمجھدار ہے، وہ چائنیز کو چائنیز میں بولتا ہے اندر. Shaitan talks in every language. اس کو ہر زبان آتی ہے. وہ پنجابی کو پنجابی میں کہتا ہے اندر سے کہ وہ تیرے نال جڑا نا زیادتی ہو گئی، تیرے نال صحیح نہیں ہویا، چنگا نہیں ہویا. اچھا جرمن کو جرمن میں بول رہا ہے، لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے تو ہم صرف عربی میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم عربی دان نہیں ہوتے. اللہ تو ہر زبان سمجھتے ہیں. اس لیے ہدایت بھی اللہ نے ہر زبان میں رکھی ہے. ہدی للناس کا مطلب ہی یہی ہے، یعنی قرآن نازل کیا رمضان میں تاکہ انسان اس سے ہدایت لے. اس کا مطلب ہے چائنیز میں ہدایت لے گا. سلویٰ یہاں بیٹھی ہے تو اس کا مطلب ہے سلویٰ انگلش ہے تو انگلش نے انگلش میں ہدایت لی. اب اللہ نے توفیق دی آہستہ 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 کہ عربی کی بھی سمجھ آنی شروع ہوئی. مجھے اپنی زبان میں ہدایت ملی، اردو میں، یعنی جو ملنا شروع ہوئی، ملتی تو مرتے دم تک رہے گی. لیکن اس کے بعد اللہ نے عربک کی بھی تھوڑی 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 گہرائی، کیونکہ عربی کو بھی اللہ کی عربی کو انسان کی اوقات ہی نہیں ہے ٹرانسلیٹ کر سکے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ایک انسان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ورڈ کا ترجمہ کر سکے، کیونکہ اللہ کا جو استعمال کیا ہوا ورڈ ہے قرآن کا، قرآن خود اس کو ایکسپلین کرتا ہے اور پوری زندگی ایکسپلین کرتا ہے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی 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 بڑھنی شروع ہوتی ہے. ایک لفظ ہے تقویٰ یا ایک لفظ ہے شیطان. آپ کیا لکھیں گے پیپر کے اوپر؟ کیا مطلب ہے شیطان کا؟ ترجمہ کر سکتا ہے کوئی شیطان کا؟ اللہ کے راستے میں بیٹھنے والا، اللہ کے راستے سے ہٹانے والا، یہ کافی ہے کیا؟ اللہ نے 88 آیات اتاری ہیں. 88 آیات میں شیطان کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کیا ہے، کیسے ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، اس کی آف سپرنگ کیا ہے، وہ کیسے اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے، وہ کس طریقے سے آتا ہے، خیالات میں کیسے آتا ہے، سامنے سے کیسے آتا ہے، گروپ کی صورت میں کیسے آتا ہے، میڈیا سے کیسے آتا ہے. 88 آیات کو سمجھ کے اب آپ اس کا ٹرانسلیشن لکھیں تو کتابیں بھر جائیں گی، لائبریریز ختم ہو جائیں گی. اللہ کی عربک میں بہت گہرائی ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ اس نے اپنی زبان میں یعنی سمپل رکھی ہے کہ لائف کو سٹیبل کرنا ہے تو آپ کی زبان میں بھی آپ کو ہدایت مل جائے گی. ایک سبزی والے کو بھی مل جائے گی جو عربی دان نہیں ہے، جس کے پاس لگژری نہیں ہے بیٹھ کے غور و فکر کرنے کی. ایک ڈیلی دہاڑی والے کو بھی
ہدایت مل جائے گی. کیسے مل جائے گی؟ پھر بات آ گئی سننے کے اوپر کہ ایک بالکل پلین سادہ انسان ہے جس کے پاس کوئی ڈگری، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، بلکہ اسکول ہی نہیں گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں، اس کی 18 نمبر آیت ہے کہ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور جو بیسٹ ان کو سمجھ میں آتا ہے اس کو فالو کر لیتے ہیں. And in Surah 43, سورہ زخرف Al-Zukhruf, thank you. Ayat 36, Allah is explaining that what happens to those who ignore His advice, who stay away from the zikr. Then shaitan becomes your best friend. جو میں کہہ رہا تھا تو سلوہ نے اس کے اوپر آیت سے انڈورس کر دیا کہ جب آپ اللہ کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں تو شیطان ٹیک اوور کر لیتا ہے اندر. تو یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے. سو وہ بات کمنگ بیک کہ ایک پڑھا لکھا یعنی جو انسان نہیں ہے وہ بھی سن کے، لیکن بات اللہ کی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ انسان کی بات سنیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو فرقہ واریت میں لے جائے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے جذبات کو بھڑکا کے سامنے والے کے گھر کو آگ لگوا دے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو غلط رستے پر لے جائے. اس لیے الذین یستمعون القول، وہ جو اللہ کے قول کو، اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں. سو سنانے والے کی ذمہ داری کیا ہے کہ جب بھی بات کرے اللہ اور رسول کی بات کرے، اللہ کی آیت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ. اسی لیے ہماری کوشش ہے اس ٹرانسمیشن پہ. ابھی آپ دیکھ رہے تھے سلوہ بھی ریفرنس کوٹ کر رہی ہیں، میں بھی ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے آپ کو بتانا کہ ہمیں بہت نالج آ گیا ہے، کیونکہ نالج تو تب فائدہ مند ہے جب وہ اس کا کوئی فائدہ زندگی میں نظر آئے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس وہ ریفرنس نوٹ کر لیں، اسکرین پہ بھی آپ کو ریفرنس نظر آئے اور وہ آپ کے پاس ٹرانسفر ہو جائے نالج، آپ بھی اس کو فوراً چیک کریں اور آپ کا پرسنل رشتہ بن جائے قرآن کے ساتھ. کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی اپنی مرضی کی بات کر رہے تھے، خود سے بنا کے لا رہے تھے. سو اس لیے بتانے والے کی ذمہ داری، چاہے وہ مسجد میں بولے، منبر سے بولے، اپنی کرسی سے بولے، کلاس روم میں بولے، کہیں بھی بولے، وہ جب بھی بولے وہ اللہ کی آیت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ. کیونکہ ہمارے خیالات، ہماری باتوں میں کمی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری رہ جاتی ہے. اللہ رسول کی بات پرفیکٹ ہوتی ہے. اس لیے ان کی بات کو ہمیشہ آگے رکھیں. سوسائٹی میں کم جھگڑے ہوں گے، کم فرقہ واریت ہوگی، لوگ مس گائیڈ نہیں ہوں گے اور ہمارا بوجھ بھی کم ہوگا، ورنہ لوگ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. سو شخصیت پرستی سے بھی منع کیا. اس لیے غور سے سنیں گے. اور آج کا جو یعنی معجزہ ہم آپ کو کبھی کبھی بتاتے ہیں انبیاء کرام کی زندگی سے، اور وہ ایک معجزہ بھی سننے سے ریلیٹڈ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں تو گھبرا رہے ہیں کہ یا اللہ وہ تو کہیں مجھ پہ سختی نہ کرے. ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، تو اللہ نے کہا کہ میں دیکھوں گا اور سنوں گا. سو ٹو وے کمیونیکیشن اللہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ بھی سنتے ہیں. اور آپ مزے کی بات دیکھیں، آپ جیسے بھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے محلے کا کونسلر بھی آپ کی بات نہ سن رہا ہو، آپ کے گھر والے آپ کی بات نہ سن رہے ہو، لیکن اللہ بات سنتے ہیں. جب بھی بولتے ہیں، آپ جب بھی سوچتے ہیں، سوتے ہوئے، شاور میں، مسجد میں، کہیں بھی ہو، اللہ gives you attention. اللہ آپ کو فوراً توجہ دیتے ہیں. کیا کوئی انسان ایسا ہے کہ جو کہے کہ یار میں آنکھیں بند کر کے اللہ کو پکارتا ہوں، میری بات نہیں سنتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم سب کے اندر پروگرامنگ میں ہے کہ he listens، وہ سنتا ہے. تو پھر ہم کیوں نہیں سنتے؟ یہ میرا سوال ہے. Where does Allah speak from? لیکن اللہ جواب جو ہے وہ اپنے کلام، اپنے قرآن، جس آیت سے آج میں نے آغاز کیا تھا ٹرانسمیشن کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ کیا کہ جب بھی تم دعا کرتے ہو میں تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں، لیکن جب میں تمہیں جواب دیتا ہوں تو تم بھی تو مجھے جواب دو اور ایمان لاؤ تاکہ تمہیں رشد مل جائے. آج کی یہ سحر ٹرانسمیشن یہیں پہ ختم ہوتی ہے، اور ہم انشاءاللہ اگلی سحر میں
آپ سے دوبارہ ملیں گے اور انشاءاللہ ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ، اور امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ڈسکشن میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کے کان پہلے سے زیادہ شارپ ہو گئے ہوں گے. سو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. مجھے اور سلویٰ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.